اللہ اکبر. میرے آقا نے عرض کیا میرے مولا تو مجھے اپنا بندہ بنا لے, تو مجھے اپنا بندہ بنا لے. تو اللہ نے وہی القاب سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ اکبر. اور میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ رب العزت کو کون سے کلمات پسند ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تھا سبحان اللہ و بحمدہ. کیا فرمایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں اور جو اللہ کا پسندیدہ کلمہ ہے. تو اللہ اکبر. اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج دی, معراج عطا کی, معراج پر بلایا تو اس کا آغاز اپنے ہی پاک کلمات سے فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پہ عبدی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. لیلا یعنی رات کے کچھ حصے میں. آپ نے مبلغین سے سنا ہوگا, ہفتے وار اجتماع میں آپ آتے ہوں گے, تو رات اللہ کو بہت پسند ہے اور رات میں جو اللہ کی عبادت کی جائے اللہ کو وہ عبادت بہت پسند ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن مقدس اللہ کا کلام اللہ نے بھی نازل فرمایا تو رات میں. اور رات میں ایک ایسی نماز ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدے کو بھی قبول کرتا ہے, اس کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. ہمارے تہجد ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کو رات میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب پانے کی کوشش کرتے ہیں اور نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پاتے تھے. یہ رات ہے اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی رات میں. اور ایسی معراج بہرحال بہت سے اقوال ہیں, لیکن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا اقوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 18,000 سال. اپنی تفسیر میں آپ نے فرمایا کہ 18,000 سال معراج میں میرے آقا رہے. لیکن جب واپس آئے تو کیا معاملہ تھا سب کو پتا ہے کہ بستر بھی تھا گرم, زنجیر بھی ہلتی تھی اور پانی بھی چل رہا تھا, پانی بھی چل رہا تھا. اب یہاں پر ایک بات میں رک کر عرض کروں گا بعبدہ, کیونکہ آج پرفتن ماحول ہے. اب لوگ یہ کہتے نہیں یہ جو معراج ہوئی نا یہ جسمانی نہ تھی بلکہ یہ روحانی تھی. لیکن اللہ کا بعبدہ فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ معراج یہ روحانی نہیں تھی بلکہ جسمانی تھی. اس لیے ائمہ لغت اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بندے عبدہ, بندے کا اطلاق اسی وقت ہوتا ہے کہ جب اس کا جسم بھی اس کے ساتھ ہے. جب اس کا جسم اس کے ساتھ ہے تو بندہ کہلاتا ہے. اور ایک موٹی میں مثال دوں اگر سمجھ میں نہ آئے, اگر یہ روحانی معراج ہوتی تو براق کو لایا ہی نہیں جاتا, براق کو لایا ہی نہیں جاتا, اس لیے کہ روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے. ایک شخص سے مجھے ملا, ایک مثال دے رہا اور کہنے لگا حضرت میں تو چلا گیا مدینہ منورہ, میں نے دیکھا گنبد خضرا کو دیکھا, حضرت جنت البقیع کو دیکھا. میں نے کہا بھائی کب آپ اڑے تھے, کب آپ پلین میں بیٹھے تھے؟ کہا حضرت پلین میں نہیں بیٹھا بلکہ راتوں رات ہو لیا. میں نے نہیں یہ تو جھوٹ بولتا ہے. کہا حضرت خواب میں دیکھا میری روح گئی. میں نے کہا ہاں یہ بالکل صحیح ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ اس لیے کہ روح کا معاملہ ہے, عشق کی بات ہے. اس کی روح کہیں اور جاتی ہے, عاشق کی روح ادھر جاتی ہے نا, عاشق کی روح ادھر جاتی ہے. اس لیے ہمارا دل بھی کہاں ہے. اللہ اکبر. اور ہم انڈو پاکستان والوں کی یہ خصوصی ہے کہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا کہ مدینہ کی سمت بھی ادھر ہے. کسی سے پوچھا گیا تھا, شاید امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تھا کہ حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک کو بائیں جانب کیوں رکھا گیا؟ تو کہا نارا تو بھول گیا بائیں جانب سے دل ہوتا ہے نا, یہ دل ہے اور وہ دل کا مرکز ہے. اللہ اکبر. تو اگر روحانی معراج ہوتی تو براق کو نہیں لایا جاتا. اگر روحانی معراج ہوتی تو میرے آقا کے سامنے براق کو نہیں لایا جاتا. اور براق کو لانا اس بات کی دلیل ہے
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ جو ہے معراج میں گئے، جسم کے ساتھ گئے ہیں، اور اللہ نے اگر یہ روحانی معراج ہوتی تو بے عبدی ہی کی جگہ اللہ بے روحی فرماتا، بے روحی نہیں فرمایا، بے عبدی ہی فرمایا۔ اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ گئے، جسم کے ساتھ گئے، 18,000 سال رہے، اور پھر آئے تو کیا معاملہ ہے کہ اللہ اکبر، بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہلتی ہے، اور پانی بھی جاری ہے۔ اسی پر انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ واقعہ تو بہت سارے انشاءاللہ تحریک سنت دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار اجتماع اور معراج کے واقعات ہمارے مبلغین آپ کو بیان کریں گے، تو بہت سارے لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اس لیے انشاءاللہ ایک دو واقعات ہی پر اختتام کروں گا۔ 18,000 سال میں آپ نے 12 سنا ہوگا اس بات کو، لیکن لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات آتی نہیں، بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ 18,000 سال گزر رہے اور آئے تو یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ اکبر، میں یہ کہوں گا حدیث کی دلیل نہ دو، قرآن کی دلیل نہ دو، تمہاری عقل اتنی موٹی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی دلیل کو سمجھ سکے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں بریلی کی چوکھٹ پر میرے امام سے، تو میرا امام یہ کہتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو میرے آقا کیا ہے بولیے؟ جان ہے، کس کی؟ جہان کی۔ ہمارا جسم ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ جان ہے۔ اگر وہ جان چلی جائے تو ہم کیا ہوتے ہیں؟ مردہ۔ اگر کوئی انسان پڑا ہے تو پڑا ہی رہتا ہے، کوئی انسان کھڑا ہے تو کھڑا ہی رہتا ہے، کوئی انسان اس کے ہاتھ اوپر ہے تو ہاتھ اوپر ہی۔ کیوں بھائی؟ ارے بھائی اس لیے کہ اس کے جسم سے جان نکل گئی، اس کے پورے جہان سے اس کی جان نکل گئی، بے جان۔ اور پھر میرے امام یہ کہتے کہ یہ پوری کائنات کی جان کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ جہان کی جان نکل گئی تو انسان جہاں تھا وہاں رک گیا، پانی بہ رہا تھا رک گیا، بستر گرم تھا گرم ہی رہا، زنجیر ادھر ہوئی ادھر بھی نہ ہو پائی کہ میرے آقا کو معراج ہو گئی، ادھر بھی نہ ہو پائی کہ میرے آقا کو معراج ہو گئی۔ اللہ اکبر، معراج ہو گئی۔ کیسے؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نادانو تم اس بات پر جھگڑا کرتے ہو، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ کہ ٹوٹی سے نل سے ایک بوند ٹپکا زمین پر نہ گرنے پایا تھا، اللہ کے حبیب کو معراج ہو گئی۔ بھائی کیوں؟ ارے اس لیے کہ یہ جہان کی جان چلی گئی، جہاں بے جان۔ مثال تو یہ گھڑی کی آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے تو چالو والی گھڑی ہوتی تھی، اور ہم بڑی معذرت کے ساتھ میں اس بات کو ٹوٹولوں پر بیٹھتے تو گھڑی پر دھیان نہیں دیتے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا مسجدوں میں آتے تو گھڑی 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 کی طرف دیکھتے ہیں، گھڑی 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 کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے قوم کا معاملہ ہے، بہرحال اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اس گھڑی کے اندر سے سیل نکال دیا۔ ابھی مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ 10:05 ہو رہا ہے، میں اس کو سیل کو نکالوں گا، اب جب سیل نکل جائے گا تو وہ گھڑی کتنا بجائیں گے؟ بولو بولو یار، 10:05 اور کائنات چل رہی ہے، آپ آ رہے جا رہے، نسل آدم آ رہی ہے، قبرستان کی طرف جا رہی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے، کوئی اپنی منزل کی طرف رواں دوا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ گھڑی رک گئی، اس لیے کہ اس کی جان نکال دی گئی۔ اب یہ 10:05 ہی بجائیں گی۔ اب عالم یہ ہے کہ اس گھڑی کو ایک سائڈ میں رکھ دیا گیا، 5 سال کے بعد ذمہ دار کو ہوش آیا یہ گھڑی کے اندر سیل ہی نہیں ہے، کیسے چلے؟ اب جیسے ہی سیل ڈالا تو بولو کیا بجائیں گے؟ وہ 12 بولو یار 10:05 ہی وہ جو ہے آپ کو وقت بتائیں گے، اس لیے کہ اس کی جان نکال دی گئی۔ کیا نکال دی گئی؟ بولیے، اس کی جان نکال دی گئی۔ اب جان نکالنے کے بعد پھر ڈالی گئی تو وہیں سے اسٹارٹ، وہیں سے شروع۔ اب اس لیے میرے آقا چلے گئے اور زمانے کا رفتار کو اللہ نے روک دیا، زمانے کی رفتار کو اللہ نے روک دیا۔ لیکن کیا بات ہے، اصحاب کہف سوتے رہے غار میں، ان کے وقت کو اللہ نے روکا، ان کے وقت کو اللہ نے روکا، لیکن دنیا کا سفر جاری تھا، بادشاہ آتے رہے،
डॉलर बदलते रहे, पैसा मनी बदलती रही, लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन असहाब कैफ जो गार के अंदर सोए थे उनके सफर पर अल्लाह ने रोक दिया। जब उनको उठाया गया, अल्लाह का कुरान ये कहता है कि असहाब कैफ तुम बताओ कब तक सोए रहे? तो उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला दिन या आधा दिन। क्या कहा? दिन या आधा दिन। अल्लाह अकबर। कहा नहीं तुम दिन या आधा दिन नहीं, कमोबेश 3 साल 309 साल तक सोते रहे। अल्लाह अकबर। और जमाने का सफर क्या था? जारी था, लोग आते थे जाते थे। और एक मिसाल में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को आप देखें,